الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے غسل کے احکام ذکر کیے تھے اور غسل فرض ہونے کی صورتیں بیان کیے تھے۔ آج ہم وہ صورتیں بیان کریں گے جن میں غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، حج کرنے والے کو عرفے کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ کئی صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے، جیسے اسلام سے مشرف ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والے کو غسل کرنا مستحب ہے، جنون اور مستی یعنی بے ہوشی رفع ہو جانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے، شعبان کی 15ویں شب میں غسل کرنا مستحب ہے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو نماز فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، سفر سے واپس وطن پہنچ جانے پر بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ مستحب کی کچھ صورتیں تھیں، اور اس کے علاوہ جتنے صورتیں ہیں ان میں غسل کرنا مباح ہے، جیسے گرد دکان وغیرہ میں جھاڑ پونچھ کرنے کے بعد جسم کو صاف کرنے کے لیے نہانے کی ضرورت محسوس ہو تو غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں، جیسے گرمی میں ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے صورتیں ہیں۔ اب ہم غسل کے متفرق مسائل پڑھیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی جنابت کی حالت میں ندی یا نہر میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور پورے بدن پر پانی بہہ جائے اور وہ کلی بھی کر لے اور ناک میں پانی بھی ڈال دے، اس کا غسل ادا ہو جائے گا اور حد سے اکبر سے یعنی جنابت سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد اب اس کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غسل میں وہ سارے اعضاء دھل ہی گئے جن کو وضو میں دھونا فرض ہے، لہٰذا غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا۔ نمبر 3، غسل کرتے وقت کلی نہیں کی، لیکن خوب منہ بھر کر پانی اس طرح پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا، غسل درست ہو گیا، اس لیے کہ کلی کا مقصد بھی یہی تھا، سارے منہ میں پانی پہنچ جائے اور وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ نمبر 4، اگر ناخن میں آٹا لگا تھا اور سوکھ گیا یا کوئی اور زینت کی چیز لگائی، اس طرح آج کل کلر وغیرہ لگاتے ہیں، اس کو چھڑائے بغیر نیچے کی سطح تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اس کو چھڑانا ضروری ہے اور چھڑائے بغیر غسل درست نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر کسی مرض کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنے میں شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو باقی بدن دھو لینے سے غسل درست ہو جائے گا، پھر جب نقصان کا اندیشہ نہ رہے تو سر دھو لینا چاہیے۔ اس طرح جنابت کے مسائل ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، کچھ مسائل رہ گئے تھے، اب ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شدید ضرورت ہو اور داخل ہوئے بغیر کام نہ چل سکتا ہو تو تیمم کر کے داخل ہونے کی اجازت ہے۔ مثلا کسی کی رہائش گاہ کا دروازہ ہی مسجد کے اندر ہے اور باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور پانی کا انتظام بھی صرف مسجد ہی میں ہے، باہر نہ کوئی نلکا ہے نہ کوئی کنواں ہے اور تالاب وغیرہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے، لیکن اپنا کام کرتے ہی فوراً باہر آنا چاہیے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرنا بھی حرام ہے، اور جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا حرام ہے، چاہے 1 آیات سے کم ہی پڑھنا ہو، حرام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے، البتہ ان شرائط کے ساتھ چھونے کی اجازت ہے جن شرائط کے ساتھ حد سے اصغر میں چھونا جائز ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ان آیاتوں کی تلاوت کرنا جائز ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح ہو یا دعائیں ہو، جیسے آیت الکرسی، یا دعائیں ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا مسنون وظائف ہو تو جنابت کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا بھی جنابت کی حالت میں جائز ہے۔ اور حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے تعلقات بیوی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ
پیار محبت کے اظہار کے دوسرے طریقے اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ اس حالت میں عورت کے ساتھ میل جول رکھنے سے پرہیز کرنا مکروہ ہے۔ آج ہم نے وہ صورتیں بیان کی جنہیں غسل سنت ہے اور مستحب ہے، اور اس کے بعد ہم نے غسل کے متفرق مسائل پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں اور ذہن نشین کر لیں۔ اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دیجیے۔ بہت